ببلو وائس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو محبت و برا سلام۔ پیارے دوستو، ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجئے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی: جی بالکل۔ عورت: فرض کرے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی: نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ عورت غصے سے: تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا بڑے اور ضعیف افراد کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائی، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ پیارے دوستوں کی نظر ہے ایک لطیفہ۔ جنگل میں ایک خوبصورت مگر بزدل چیتے کی شیر سے دوستی ہو گئی۔ چیتا ایک شیرنی کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ ایک دن اپنی شادی کا اظہار شیرنی سے کیا تو اس نے کہا، اس شرط پر میں تم سے شادی کروں گی اگر تم میرے لیے ہرن کا شکار کر کے لاؤ گے۔ چیتا بیچارہ محبت سے مجبور تھا لہذا مان گیا۔ اس نے اپنے دوست شیر کو یہ ماجرا سنایا۔ اس نے دوستی کی وجہ سے ایک ہرن شکار کر کے ایک ہرن چیتے کے حوالے کر دیا۔ شیرنی نے بظاہر چیتے کی بہادری دیکھ کر اس سے شادی کر لی۔ پورے جنگل میں شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی مگر شکار کرنے والا شیر بہت اداس بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھی نے اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، نیکی بھی دیکھ بھال کر کرنی چاہیے، اور بزدل چیتے کی شادی کروانے میں نے مدد کی اور وہ کم بخت میرا ہی بہنوئی بن گیا۔